السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج ہم آپ کو ایک امریکی صدر ابراہیم لنکن کی بایوگرافی پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ابراہیم لنکن ایک امریکی تاریخ ساز صدر تھے۔ وہ 1809 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھامس تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں ابراہیم لنکن کو اسکول سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ اسکول کی پڑھائی جاری نہ رکھ سکے، لیکن وہ مختلف چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جو گھروں میں ہوا کرتے تھے وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ کھیتی باڑی میں بھی لگے رہتے اور جنگلوں میں جا کے لکڑیاں بھی کاٹتے۔ وہ پوری طرح اپنے گھر کے جو مسائل تھے یا پرابلم تھے ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے اور بڑی جفاکشی سے کوشش کرتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو اس طرح ابراہیم لنکن نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور بڑی محنت کے ساتھ وہ پڑھتے رہے۔ وہ آگے ہی آگے دیکھتے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے لاء کر لیا۔ وہ کالے اور گوروں کو جو آپس میں فرق تھا اس کو بڑا نامناسب سمجھتے تھے۔ کالوں کے ساتھ ان کی کچھ ہمدردیاں تھیں، ان کے دل میں کچھ نرمی تھی۔ جب انہوں نے لاء کر لیا تو چھوٹی چھوٹی فیسیں لے کر لوگوں کے مقدمے لڑتے، ان کے مسائل حل کرتے۔ ان کو سیاست کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ سیاست اور ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتے۔ تو اسی طرح وہ چھوٹے الیکشنز آتے، کوئی الیکشن آتے تو اس میں حصہ لیتے، لیکن کچھ خدا کی کرنی تھی کہ وہ ہمیشہ اکثر ہار جاتے تھے۔ لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن آپ کا ہارنے کا بڑا خدشہ ہے۔ انہوں نے 1837 میں وک پارٹی جوائن کی اور اس پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس پارٹی میں نہ رہ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے وکالت کا امتحان تو پاس کر ہی لیا تھا۔ وہ اپنے وکالت پر اور سیاست پر اپنے کام کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے۔ پورے ملک میں ان کے ٹورنگ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ تو اسی طرح 1856 میں انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی کی رکنیت حاصل کر لی اور اس کے لیے بہت محنت کرتے رہے، بڑی کوشش کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنی وکالت کو بھی چلاتے رہے۔ ایک دفعہ تو ان کے ساتھ ایک جج کی لڑائی ہو گئی جو پورے امریکہ میں مشہور ہو گئی اور ان کی بڑی شہرت ہوئی، بلکہ امریکہ کا پورا جو تھا اس میں ان کی لڑائی کے بڑے چرچے ہو گئے۔ تو انہوں نے کانگریس کا الیکشن بھی لڑا، تو وہ کانگریس کا الیکشن تو ہار گیا ہے، لیکن انہیں ایک گورنرشپ کی آفر ہوئی تو وہ بھی انہوں نے ٹھکرا دی۔ مین وائل وہ شادی کر چکے تھے۔ وہ ایک ایسی خاتون سے شادی انہوں نے کی تھی جو ہمیشہ وائٹ ہاؤس کے خواب دیکھتی اور سوچتی کہ میرا خاوند ایک دن امریکی صدر بنے گا۔ یہ بڑے ان کے خواب تھے جو یہ اکثر سوچا کرتی تھیں۔ تو آلدو ابراہیم لنکن پوری تندہی سے سیاست میں حصہ لیتے رہے اور یہ لوگوں کی غربت بھی مٹانا چاہتے تھے اور کچھ ایسی نئی پالیسیاں لانا چاہتے تھے جس سے کہ امریکہ ڈیولپ ہو۔ لیکن امریکی اس زمانے میں امریکہ میں بڑی
سوشل وار ایک قسم کی شروع ہو چکی تھی، کوئی جنگی حالات بھی پیدا ہو چکے تھے، ریاستیں ایک دوسرے سے لڑتی تھیں، اور یہ ایک بڑا امریکہ کے لیے ایک بڑا 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 سخت دور تھا، بڑا سخت دور تھا، اور بڑے لوگ بلکہ خوف زدہ تھے لوگ کہ کہیں یہ امریکہ بکھر نہ جائے. تو یہ اسی طرح ابراہیم لنکن نے صدارتی الیکشن لڑا. وہ 1860 میں انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے. یہ جیت ان کی بڑی زبردست تھی، ان کی ساری ناکامیوں پر ختم ہو چکی تھیں، اور اس جیت نے ان کو ایک سنہری موقع دیا تھا کہ امریکہ کے لیے وہ کچھ کر سکیں. انہوں نے اپنے فراست کے ساتھ، اپنے عقل و دانش کے ساتھ ریاستوں کو جوڑنا شروع کیا، جو وہاں جو خانہ جنگی ہو رہی تھی اور سول وار ہو رہی تھی، اس کو بڑا روک تھام اس کی اور پورے امریکہ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی. وہ بڑے جفاکش اور بڑے ہمت والے آدمی تھے. وہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے. ہار تو ان کے دماغ میں ہار کا لفظ تو کبھی آتا ہی نہیں تھا. انہوں نے آگے ہی دیکھنا تھا. ایک دفعہ وہ ایز اے صدر اپنے آبائی گاؤں میں گئے تو وہاں انہیں اپنے خاص ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے ان کا ایک پرانا جاننے والا آ گیا. تو اس نے صدر صاحب کو روکا اور کہا کہ تمہارے والد ہمارے لیے بہت اچھی جوتیاں بنایا کرتے تھے. تو صدر صاحب نے، ابراہیم لنکن نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ ان کے یہ الفاظ سنے اور جواب دیا کہ آپ کے بھی اور پورے گاؤں کے بھی وہ بہت اچھے جوتے سیتے تھے، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. یہ کہہ کر آگے چلے گئے. بڑا ان میں صبر اور بردباری تھی اور بڑے دانش مند تھے وہ. انہوں نے امریکہ کے لیے زبردست کارنامے انجام دیے اور امریکہ کو ایک بیس بنائی کہ وہ ورلڈ ایک دنیا کی ایک بڑی طاقت بن جائے. 1865 میں ایک جنونی شخص نے ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا، اور اس طرح یہ ایک امریکی صدر جو بہترین خدمات کا حامل تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ تھی ہماری چھوٹی سی بایوگرافی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اسٹوریوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.